دوستوں بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر سے یہ مبارک مہینہ رمضان عطا کیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے اور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ صرف اور صرف 3 یا 4 دن اور باقی رہ گئے اس ماہ رمضان کے، جس کے لیے ہم بڑے لمبے عرصے سے انتظار کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، ہے نا، کہ اللہ تو ہمیں رمضان عطا کر دے۔ دعائیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور یہ مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ کتنے ایسے خوش نصیب ہیں جنہوں نے رمضان سے فائدہ اٹھایا، رمضان کے حقوق کو ادا کیا۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں مقرر کی ہیں ان عبادتوں کو انجام دیا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی، اپنے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کے حقدار بن گئے۔ اور ایسے خوش نصیب بہت کم ہیں، بہت سے بدنصیب ایسے بھی ہیں کہ اللہ نے رمضان عطا کیا، بڑی ارمانوں کے ساتھ اور امیدوں کے ساتھ یہ رمضان ہمیں ملا، اور پھر عام دنوں کی طریقے سے ہی ہم نے اس رمضان کو گزار دیا ہے۔ 26 دن بلکہ 25 دن رمضان المبارک کے گزر چکے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ شاید 4 دن ملے یا 5 دن ملے، کوئی ابھی کنفرم بھی نہیں ہے۔ تو وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ عام دنوں میں جیسے گزار رہے تھے ایام، عام دنوں میں جیسے اپنے دنیاوی معاملات میں مصروف تھے، عام دنوں میں جس طریقے سے سوشل میڈیا پر بزی تھے، عام دنوں میں جس طریقے سے غیر محرموں سے بات چیت کرنے میں اور چیٹنگ کرنے میں اپنے اوقات گزار رہے تھے، عام دنوں میں جس طریقے سے فلم، سیریل اور مختلف قسم کے فحش ویڈیوز دیکھنے میں مصروف تھے، رمضان بھی ایسے ہی گزر گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان المبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا ذکر کرنے کے بعد کہا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس قدر والی رات کے خیر سے محروم رہ گیا، جو اس سے محروم رہ گیا، دراصل وہ خیر سے اور بھلائی سے محروم رہ گیا، اور جو اس بھلائی سے محروم رہ گیا، اصل محروم وہی شخص، اصل بدنصیب وہی شخص ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں، ابھی یہ رمضان جو گزرنا تھا گزر چکا ہے، 4-5 دن جو بھی رہ گئے ہیں، اللہ نے ہمیں ابھی زندگی دی ہے۔ اللہ کے واسطے ان دنوں کی قدر کر لیجیے، اللہ کے واسطے ان دنوں کو اس تصور کے ساتھ گزاریے کہ شاید یہ میری زندگی کے آخری ایام ہوں گے، شاید یہ میری زندگی کے آخری دن ہوں گے، کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ دوبارہ یہ رمضان میری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ وہ حدیث دوبارہ سے میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، ابن عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول جس میں وہ کہتے ہیں کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، کہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، یہ یقین مت رکھو کہ شام میری زندگی میں آئے گی، اور جب شام ہو جائے، رات ہو جائے، تو یہ بھروسہ مت رکھو، یہ یقین مت رکھو کہ صبح میں بھی میری زندگی میں آئے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں رات وہ سوتے ہیں، دن بھر کی تھکان کو دور کرنے کے لیے اپنے اس جسم کو اپنے بستر پر ڈالتے ہیں، اپنی ان تھکی ہوئی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ اس قابل نہیں رہتے کہ اپنے ہی ڈالے ہوئے جسم کو دوبارہ سے اٹھا سکیں یا اپنی ہی بند کی ہوئی آنکھوں کو دوبارہ سے کھول سکیں۔ پھر میرے بھائی، اسی طریقے سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو صبح نکلتے ہیں معاش کی تلاش کے لیے، کسی اہم کام کے لیے، اور دوبارہ سے وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ صحیح سالم وہ گھر لوٹ کر آ پائیں، کیونکہ کسی بڑے حادثے کے وہ شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو، لیکن ہم اس بات کی جب گارنٹی نہیں دے سکتے کہ جب ہم اس وقت مسجد سے نکل کر جائیں تو دوبارہ مسجد میں آ پائیں گے یا نہیں، تو ہم رمضان کے دوبارہ آنے کی گارنٹی کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو بقیہ دن دیے ہیں یا دینے والے ہیں، ہمیں ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، عید کی تیاریوں میں بڑی زور و شور کے ساتھ ہم مصروف ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عید کی تیاریوں میں ایسے لگ جائیں
کہ یہ اہم ترین ایام اور یہ اہم ترین گھڑیاں، یہ اہم ترین ساعتیں ہم سے ضائع ہو جائیں، ہم سے ویسٹ ہو جائیں۔ ہم اگر شاپنگ میں بھی ہوں، ہم اگر مصروفیات میں بھی ہوں، تو زبان پر دعائیہ کلمات ہونے چاہیے، زبان پر ذکر و اذکار ہونا چاہیے۔ ہم دکان پر خریداری بھی کر رہے ہوں، ساتھ ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات مستقل زبان پر جاری رہیں۔ ہم اگر گھر پہ بیٹھیں، مسجد میں بیٹھیں، تو قرآن مجید کی تلاوت میں اپنے اوقات کو لگائیں، ہاتھ اٹھائیں، دعاؤں میں اپنے اوقات کو لگائیں۔ یہ وقت اگر ہم سے ضائع ہو گئے تو ہمیں نہیں پتا کہ دوبارہ یہ اوقات ہماری زندگی میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ شاپنگز میں بڑی زور و شور کے ساتھ سب مصروف ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مصروفیات میں یہ اہم ترین اوقات جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، کہ آخری عشرے میں تم قدر والی رات کو تلاش کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی مصروفیات کی وجہ سے قدر والی رات کو ضائع کر دیں، قدر والی رات لیلۃ القدر ہم سے ضائع ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، عام طور پر مارکیٹ یا بازار جو بڑی بھیڑ بھاڑ کے ساتھ، بڑی رونقوں کے ساتھ سجتی ہے، آج کل وہ رات کا وقت ہی ہوتا ہے، اور ہم رات کے وقت میں بازار میں گزار دیں، رات کا وہ وقت بازار میں لگا دیں، اور پھر یہ رات ہم سے ضائع ہو جائے، تو ہم سے بڑا بدنصیب اس دنیا کے اندر کوئی اور نہیں ہوگا۔